نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں آج آپ حضرات کو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا فرق اور اس کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کروں گا۔ اس کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا فرق جانتے ہی نہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کا فرق کیا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتاؤں کہ سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں۔ تو پیارے، فجر کی نماز میں فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کی نماز میں فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور جمعے کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور جمعے کے فرضوں کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ سنت مؤکدہ ہوئی، اور سنت غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سن لیں۔ عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو ہم 4 رکعت کی بات کرتے ہیں، 4 رکعت کی بات کرتے ہیں کہ ہم جب 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کرنے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ میں جب قاعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد پڑھتے ہیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے پیارے سامعین و ناظرین، تو ہم اس میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر ہم قرآن کی کوئی آیتیں ملائیں گے یا ہم کوئی سورے ملائیں گے۔ اگر سورے ملاتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورے ملائیں گے، اور باقی نماز کو اسی طرح جس طرح کے پورا کرتے ہیں پورا کر لیں گے۔ یہ سنت مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا الٹا ہے، یعنی جب ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھیں گے، عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو ہم جب 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت کریں گے، اور اس میں جب ہم قاعدہ اولیٰ کے لیے، پہلے قاعدے کے لیے بیٹھیں گے تشہد پڑھنے کے لیے، تو اس کے بعد ہم اس میں تشہد پڑھیں گے، یعنی التحیات پوری پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد پیارے سامعین و ناظرین ہم درود شریف بھی پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہم دعا بھی پڑھیں گے۔ یہ پڑھنا مستحب ہے، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ قاعدہ اولیٰ کی بات ہوئی۔ اب ہم اس میں سنت غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پیارے سامعین و ناظرین تو ہم ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورے وغیرہ ملائیں گے۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ میں ہم عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے صرف، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں ثنا نہیں پڑھیں گے سنت مؤکدہ میں۔
اور سنت غیر مؤکدہ میں ہم عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھیں گے یعنی اتحیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں گے، اور یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب ہم تیسری رکعت کے لیے سنت غیر مؤکدہ میں کھڑے ہوں گے تو پیارے سامعین و ناظرین ہم ثنا بھی پڑھیں گے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ فرق سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا فرق آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا ہوگا، پتہ چل گیا ہوگا۔ اب پیارے سامعین و ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ اگر یہ آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ بار بار سنیں گے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میرا یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پختہ یاد ہو جائے گا کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔